ایران کا اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائیاں روکنے کا اعلان۔ مسلح افواج نے اسرائیل کے خلاف کارروائیوں کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل نے لبنان پر دوبارہ حملے کیے تو اس سے کہیں زیادہ رد عمل دیا جائے گا۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کو جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لبنان پر صہیونی حملوں کے جواب میں لبنانی عوام کی حمایت میں اسرائیل کو دردناک جواب دیا۔ موجودہ مرحلے پر اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائیاں روک دیں، تاہم لبنان کے خلاف کسی نئی جارحیت کی صورت میں پہلے سے زیادہ سخت اور مؤثر رد عمل دیں گے۔ اسرائیل پر حملہ اب بند کر دو اور مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھو اور معاہدہ کرو، ٹرمپ کا ایران کو مشورہ۔ کہا کہ ایران نے میزائل فائر کیے، لہٰذا اب اسے بند کریں اور مذاکرات کی میز پر واپس آئیں اور معاہدہ کریں۔ مذاکرات اس سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں جہاں اس ہفتے 8، 9 یا 10 تاریخ کو معاہدے کی جانب پیش رفت ممکن ہے۔ اور گلگت بلتستان انتخابات میں تیر آگے، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے 9 نشستیں جیت لیں۔ 24 میں سے 19 نشستوں کے مکمل نتائج آ گئے۔ نون لیگ 3، MWM 1، آزاد امیدوار 6 نشستوں پر کامیاب۔ دیگر حلقوں کے نتائج کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری۔ یمن کا لبنان اور ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، یمنی افواج کا باب المندب آبنائے اسرائیلی جہازوں کے لیے مکمل بند کرنے کا اعلان۔ فیصلے کا مقصد بحیرہ احمر میں اسرائیلی بحری نقل و حرکت روکنا بتایا گیا۔ یمنی افواج کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بحری راستے اب مکمل طور پر بند تصور ہوں گے۔ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے، صدر ٹرمپ کا نیتن یاہو کو 2 ٹوک جواب۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں خطے کی تازہ صورتحال اور ممکنہ رد عمل پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق نیتن یاہو نے ایران کے خلاف ممکنہ جوابی کارروائی کے حوالے سے اپنے موقف سے امریکی صدر کو آگاہ کیا۔ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ اگر اسرائیل ایران کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کرتا ہے تو امریکہ اس آپریشن کا حصہ نہیں بنے گا۔ مشرقی وسطی میں بڑھتی کشیدگی، ایران، عراق اور شام نے اپنی فضائی حدود میں پابندیاں عائد کر دیں۔ دمشق ایئرپورٹ پر بھی فضائی آپریشن عارضی طور پر معطل۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد تیل مارکیٹ میں بھی ہلچل، قیمتیں تیزی سے بڑھ گئیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں 3.63% اضافہ، $96.75 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت میں بھی 3.35% اضافہ ریکارڈ۔ CMH راولاکوٹ پر حملہ قابل مذمت، چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں آزاد کشمیر حکومت نے ہر طرح سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی، مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے ہی نکلتا ہے۔ کسی گروہ یا جماعت کو حق حاصل نہیں کہ ملک میں فساد برپا کرے، ملک کی سلامتی کے اداروں پر حملہ آور ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ترقیاتی بجٹ کی منظوری 1 روز کے لیے مؤخر، حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے نہ ہونے پر قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس کل ہونے کا امکان، سالانہ ترقیاتی پروگرام اور دیگر اہم اقتصادی امور پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر شرکت کریں گے۔ بجٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے ایوان صدر میں بڑی بیٹھک آج لگے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات طے پا گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزارت خزانہ کے حکام، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر رہنما شرکت کریں گے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان بجٹ سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوگی۔ سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والے نان فائلرز کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی تیاری۔ FBR کا لگژری طرز زندگی دکھانے اور ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ ٹیکس حکام کی جانب سے نوٹسز جاری کیے جائیں گے، آمدن اور اثاثوں کی تفصیلات طلب کی جائیں گی۔ سندھ رینجرز اور SIU پولیس کا کراچی میں بھتہ مافیا کے خلاف مشترکہ آپریشن، گارڈن، PIB کالونی اور نیو کراچی سے بھتہ خوری میں ملوث 6 ملزمان گرفتار، اسلحہ اور ایمونیشن برآمد۔ ملزمان زیر تعمیر عمارتوں، شادی ہالز مالکان سے بھتہ وصولی میں ملوث۔ PIB کالونی کے کاروباری افراد اور فیکٹریوں سے بھتہ وصولی کا بھی انکشاف۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں CCD پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 3 ملزمان ہلاک۔ پولیس کے مطابق سنہری بنگلہ کے قریب موٹر سائیکل سوار مشتبہ افراد کو روکنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں 3 ملزمان مارے گئے، ان کا ایک ساتھی فرار ہو گیا۔ ہلاک ملزمان پر لیگی MPA پر فائرنگ میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ ڈاکٹر مہنور پر تیزاب کے حملے کے خلاف ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پاکستان کا جناح اسپتال میں پرامن احتجاج، ڈاکٹرز کی بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر نعرے بازی۔ کہتے ہیں ڈاکٹرز کے خلاف تشدد کے واقعات تشویشناک ہیں۔ مظاہرین کا ڈاکٹر مہنور کو بیرون ملک علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ۔ فلائٹ کا دور تک پتہ نہیں ہے، نہ PI کا کوئی عملہ، نہ کوئی ریپرزنٹیٹیو، نہ کوئی کانٹیکٹ۔
यहाँ मौजूद है जो रहनुमाई कर सकें, ना कोई सर्विस देने के लिए मौजूद है। कम से कम भूखे प्यासे हाजी 7-8 घंटों से 450 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारी PI है और ये हमारी पाकिस्तानी हुकूमत है और ये हमारा पाकिस्तानी हज मिशन है। सरदार यूसुफ साहब अवार्ड लेके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। ऐसा नाकाम हज मिशन है, जब तक हज मिशन कंप्लीट ना हो उसके बाद करो ना भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। हज से वापसी पर हाजियों के सब्र का इम्तिहान। PIA की परवाज़ PK 4228 से कराची आने वाले 400 से ज़ायद हाजी मदीना एयरपोर्ट पर फंस गए। घंटों से इंतज़ार करते हाजियों की रहनुमाई के लिए PIA का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं। घंटों से भूखे प्यासे बैठे हैं। मुतबादिल फ़्लाइट के ज़रिए वतन वापसी को यकीनी बनाया जाए। हाजियों की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ से अपील। कराची में आज भी शदीद गर्मी, पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की हालिया लहर 12 जून तक जारी रहेगी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। लाहौर में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलोचिस्तान भी गर्मी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और बालाई अजला में भी दर्जे हरारत बढ़ने की तवक्को। लाहौर में बदला बाजार, कराची ने बाजार का रंग। लाहौर का इचरा बाजार मॉडल बाजार में तब्दील हुआ तो कराची की तारीखी बोल्टन मार्केट पर नीला और पीला रंग करके तसल्ली करवा दी गई। लाहौर के इचरा बाजार की तज़ीर और आराइश के बाद एक बार फिर कराची और लाहौर की तरक्की के मवासनी की बहस छिड़ गई। कराची के ताजरों का भी मॉडल बाजार का मुतालबा। शहरी कहते हैं रंग बदलने से किस्मत नहीं बदलती। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की BCB का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर तमीम इकबाल को मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का इजहार। कहते हैं तमीम इकबाल का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सदर मुंतखब होना क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए खुशाइंद है। उम्मीद है तमीम इकबाल की सरबराही में BCB क्रिकेट के फ़रोग़ में भरपूर किरदार अदा करेगा।